بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے اور آپ لوگ سنیں گے وہ ہے وفائیں نہ بے یقین ہوں گی، صدف ریحان گیلانی کا۔ بہت ہی اچھی فیملی سٹوری ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وفائیں نہ بے یقین ہوں گی۔ حسب سابق آج پھر ایک ذرا سی بات پر طبلِ جنگ بج اٹھا۔ وہ گھمسان کا رن پڑنے لگا کہ الامان خوب ہی میدان کارزار گرم ہوا۔ دونوں فریق خم ٹھونک کر ہر بار کی طرح اب بھی آمنے سامنے ہوئے۔ ایک دوسرے سے کوئی بھی کم نہ تھا جو دبتا۔ بات چلی تو بڑھتی ہی گئی۔ اگر اماں تیز تھی تو ابا بھی کسی طور کم نہ تھے۔ ایک سیر تو دوسرا سوا سیر والی مثال تھی۔ ان دونوں کی تو تکار سے وہ شور برپا تھا کہ توبہ، اخلاقیات کی ساری حدیں پھلانگ کر جاہلیت کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس شور شرابے میں بچے سہمے سراسیمہ ہوئے کھڑے تھے۔ وہ دونوں تو اپنی ان بے نام لڑائیوں میں اولاد کے نازک آبگینے سے احساسات بھی چکنا چور کر ڈالتے تھے۔ ان کے یہ تلخ و ترش رویے اولاد پر کس طور اثر انداز ہوتے ہیں، اس سمے وہ سب کچھ ہی بھلا دیتے، اور پھر وہ بچے بھی تو اب بچے نہیں رہے تھے۔ تیزی کے ساتھ شعور کی منزلیں طے کرتے بہت آگے نکل گئے تھے، اور پھر اس ماحول نے بھی ان سب کو وقت سے پہلے سمجھدار اور سوچ بچار کا عادی بنا دیا تھا۔ متنفر تو وہ تھے ہی، اماں ابا کے ان رویوں سے بیزار اور چڑچڑے بھی ہو گئے تھے۔ پیدا ہوتے ہی یہ سب دیکھا تھا۔ یہ دن آ گئے تھے مگر ان دونوں فریقوں کے رویوں میں سرمو فرق نہ آیا تھا۔ آج بھی وہی سب کچھ تھا، حالانکہ اتنا وقت گزرا تھا ان دونوں نے ایک ساتھ، مگر پھر بھی ایک دوسرے سے بیزاری ختم نہیں ہوئی تھی، اور ان کی اسی بیزاری کے زیر تاب بے خود خطا اولاد اکثر آ جاتی تھی۔ یمنا آخر کب تک دیکھتی؟ برداشت کا یارانہ نہ رہا تو کان لپیٹے بے حسی کی چادر اوڑھے تیزی سے اوپر کی منزل کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ یاسر کا کل ٹیسٹ تھا۔ بڑی مشکلوں سے وہ خود کو پڑھائی پر آمادہ کیے تیاری کرنے بیٹھا تھا کہ اس شور نے سارا موڈ تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ وہ کتابیں پٹک کر بڑبڑاتا گھر سے نکل گیا۔ دونوں چھوٹے ڈرے سہمے کونوں کھدروں میں جا چھپے۔ ہائے، معصوم سے بچے کیسے سہم جاتے تھے۔ یمنا نے آواز دے کر ان دونوں کو بھی اوپر بلا لیا۔ ساری آفت تو ڈرپوک خوفزدہ سی عکاشہ پر ٹوٹی۔ وہ کبھی ابا کو دھیما کرنے کی صحیح کر رہی تھی تو کبھی اماں کو ٹھنڈا کرنے کی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، بیچاری گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اماں خدا کے لیے اب بس کریں، چپ ہو جائیں۔ زرد پڑتے چہرے، کپ کپاتے سفید ہوتے لبوں سے اس نے منمناتی آواز نکالی تو اماں نے الٹا اسے ایک ہاتھ جڑ دیا۔ دفع ہو جا تو یہاں سے، کمگر اپنی صورت باپ کی حمایتی نامراد۔ ارے تم سارے کے سارے پتھر میرے ہی نصیبوں میں لکھے تھے، پھوٹ گیا میرا نصیبہ اس شخص کے پلے پڑ کر، دکھوں سے ہی بھری رہی میری جھولی، ایک سکھ نہ دیا اس نے مجھے، سیاہ بخت ہو گئی میں تو۔ اماں حسب عادت ماتھا پیٹتے چلاتی، ارے تو پہلے کون سے ہرے بخت تھے تیرے اپنے ساتھ، میری زندگی بھی اجیرن کر ڈالی تیرے منحوس وجود نے۔ جب سے اس گھر میں آئی ہے ایک پل کا سکون کا نہیں گزارا میں نے۔ آج تک کوستا ہوں اس گھڑی کو جب تو اس جیسی ابھاگن بیاہ کر لایا۔ ابا بل کھاتے ان سے زیادہ اونچا چل آئے۔ ہاں میں تو ٹھہری ابھاگن، تم سنگ جو نصیبہ پھوٹ گیا میرا، میں تو خود لعنت بھیجتی ہوں اس وقت پر جب اس 2 ٹکے کے گھر میں آئی تھی۔ ماں باپ کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو دوسرے دن ہی چلی جاتی۔ ارے یہ تو میرا جگر ہے جو تم جیسے ہرجائی کے ساتھ گزارا کرتی آئی ہوں اب تک، ورنہ تم جیسے مرد کے ساتھ بکواس بند کرو بدتمیز عورت۔ ابا کو اماں کا خود پر ہرجائی ہونے کا الزام بری طرح جلا کر رکھ گیا۔ دل ملاتے کسی خطرناک ارادے سے آگے بڑھے تھے کہ تھر تھر کانپتی آکاشا راہ میں حائل ہوگی۔ خدا کا واسطہ ہے ابا، اماں چپ نہیں ہو رہی تو آپ ہی بس کریں، ہمارا نہیں تو کم از کم محلے والوں کا ہی خیال کر لیں۔ کیا سوچ رہے ہوں گے سننے والے، کیوں تماشا بنا رہے ہیں آپ اس گھر کو؟ پلیز ابا، آپ کو میری قسم اب کچھ نہیں بولیے گا۔ زار روتی ہاتھ جوڑے وہ ان سے التجا کر رہی تھی۔ ابا نے ایک نظر اس کی برستی آنکھوں اور حد درجہ زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ یہ بھی عجیب بات تھی، بیوی کے رویے کے باعث وہ اس سے جس قدر بیزار رہا کرتے تھے اولاد کو اسی قدر چاہتے۔ ان کے معاملے میں وہ سخت بھی تھے اور نرم بھی، اور اسے تو وہ اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہی نہیں سمجھتے بھی تھے۔ اس کی ذرا سی تکلیف بھی انہیں تڑپا دیتی تھی۔ اب بھی پگھل گئے صرف اس کی التجا پر۔ بیٹیاں تو بے حد نرم و نازک پھول ہوتی ہیں، انہیں احساس تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر سینے سے لگا لیا، وہ رونے لگی۔ قصور میرا نہیں ہے بیٹی، تمہاری ماں ہی میرے غصے کو ہوا دیتی ہے۔
تم خود سنتی ہو نا اس کی بکواس، یہ ایسی ہی باتوں سے خون جلاتی ہے میرا، خود تماشا بنوانے پر مجبور کرتی ہے مجھے۔ نہ یہ بولے نہ میرا غصہ بے قابو ہو مگر یہ جاہل عورت، اسے میری پرواہ تو نہیں ہے، تم لوگوں کا بھی خیال نہیں کرتی، جانے کیسی پتھر عورتوں والی نرمی اور حلاوت تو اس میں ہے ہی نہیں ہے، اس میں ہر وقت انگارے چباتی رہتی ہے۔ وہ انتہائی شاکی نظروں سے اماں کو دیکھتے کہہ رہے تھے، جس پر وہ بھڑک کر پھر شروع ہو گئیں۔ آئے ہائے، عورتوں کا بڑا تجربہ ہے تمہیں، ان کی نرمی اور حلاوت کی بڑی پرکھ ہے۔ ہاں بھائی کیوں نہ ہو، آخر واسطہ بھی تو بہت سو سے رکھا ہے، اور آج تک پھر وہی بات میں کہتا ہوں، بند کرو اپنی بک بک، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے بیشتر کہ اماں کوئی گلفشانی کرتی، ابا تنک گئے، آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں، قہربار نظروں سے انہیں گھورا۔ ابا پلیز، اکاشا ان سے لپٹ گئی، مبادا وہ بے قابو ہو جائیں۔ اماں کی عادت سے سب واقف تھے، ابا کو جلانے کلسانے کا کوئی موقع بھی وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، جانے اس طرح کر کے وہ اپنے کس جذبے کی تسکین کرتی تھی، مگر یہ تھا کہ ان کے اس جاہلانہ انداز سے سب کا سکون درہم برہم ہو کر رہ جاتا تھا۔ اب بھی وہ بڑبڑانے لگیں۔ اکاشا جلد از جلد ابا کو منظر سے ہٹانے کی کوشش میں تھی۔ خوب علم تھا اماں کی بڑبڑاہٹ ابھی بہت دیر تک چلے گی، وہ یوں ہی فراخ دلی سے اول فول بولتی رہیں گی، جو ابا کے غصے کا گراف بڑھاتا رہے گا۔ بات بڑھے گی، مار کا تیزی پکڑے گا، اور اس ہنگامہ رائی سے جانے کیا طوفان اٹھ کھڑا ہو۔ ابا پلیز آپ چلے جائیے، اپنے کمرے میں جائیں نا۔ وہ انہیں برابر پیچھے دھکیل رہی تھی۔ وہ بے حد ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک خون آشام نگاہ اماں کے وجود پر ڈال کر چارپائی کو ٹھوکر مارتے ہوئے گھر سے ہی نکل گئے۔ اے لو، اب کیوں چلا گیا؟ لگ گئی نا آگ؟ زیادہ ہی زیادہ خوددار بنا پھرتا ہے، سمجھتا ہے میں کچھ جانتی نہیں۔ سب علم ہے مجھے، آج تک اس کے سر سے اس چڑیل کا بھوت نہیں اترا۔ خدا غارت کرے اس موئی کو جس نے میرے لیے یہ جلتی بھٹی تیار کی، خود بھی چین سے نہ ہوگی مرن جوگی۔ خدا کرے 100 بیماریاں لگیں مجھے تو روگ لگا ڈالے اس بخت نے، اپنے کارن خود بھی کوئی سکھ نہ دیکھے۔ اب وہ ہاتھ نچاتی جانے کس کو کوس رہی تھی۔ اکاشا نہایت تعصب سے انہیں دیکھتی مرے مرے قدم اٹھاتی سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ دل میں ایک غبار سا بھر رہا تھا، آنکھوں پر چھائی دھند بڑھتی جا رہی تھی، سر جھکائے تو ٹپ ٹپ کئی آنسو پھسل کر دامن میں جا گرے۔ اماں ایسی کیوں ہے، اتنی بد مزاج، اتنی خود سر؟ ان کی آواز اب بھی اس کے سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی، وہی جلے گٹے زہر بھرے جملے جنہیں ابا سن لے تو قیامت ہی آ جائے۔ واقعی ابا کا حوصلہ ہے جو اتنے عرصے سے اماں کا یہ تلخ رویہ سہ رہے ہیں۔ پہلے دادی ہوا کرتی تھی تو ایسے موقعوں پر ان کے درمیان بیچ بچاؤ کراتی، اماں پر تو ان کا بس بھی نہ چلتا تھا کہ وہ ابا کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی، مگر دادی اپنی نرم روی دھیمے مزاج کے ہاتھوں اماں کو کبھی کچھ نہ کہتی۔ دوسرے لفظوں میں اماں سے انہیں کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ پڑتی، بس اگر روب چلتا تھا تو بیٹے پر، وہ ابا کو ہی اپنی جھٹکیوں اپنے غصے سے موم کرتی، منتیں نصیحتیں ہدایتیں سب کچھ ان پر ہی آزماتی، اور وہ ماں کے کہنے پر سارا غصہ اپنی رگوں میں ہی اتار لیتے۔ اور اب 2 برسوں سے دادی والی ذمہ داری اکاشا نبھا رہی تھی۔ اماں جب بھی غصے میں ہوتی ان کے سامنے اس کی زبان ہتھلانے لگتی، مگر وہ بولتی ضرور ابا کی حمایت میں، اور اماں اسی بات پر اسے خوب صلواتوں سے نوازتی۔ باپ کی سر چڑھی حمایتی چہیتی ماں کی دشمن جیسے خطابات اسے سننے کو ملتے، اور اسی جرم کی پاداش میں پھر کئی دن اماں اس سے بات نہ کرتی، وہ روتی، سمجھانے کی صحیح کرتی، جس کا ہمیشہ الٹ اثر ہوتا، سزا کی میعاد بڑھا دی جاتی، مگر وہ پھر بھی ایسے موقعوں پر ابا کی حمایتی بننے سے باز نہیں آتی تھی۔ اماں تو کسی طور پر نیچے نہیں پڑتی تھی، اگر ابا بھی اپنا غصہ کنٹرول نہ کرے، دھیمے نہ پڑے تو اف خدا، اس سے آگے سارے تصور ہی روح فرسا ہوتے۔ وہ گھٹوں پر سر رکھے بے آواز رو رہی تھی، یمنا دیوار پر ٹھوڑی ٹکائے ساری کارروائی ملاحظہ کرنے کے بعد آہستہ قدموں سے نیچے اتری اور اس کے پاس آ بیٹھی۔ کاشی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے سے پکارا تو وہ ایک دم اس سے لپٹ کر اور تیزی سے آنسو بہانے لگی۔ رو کیوں رہی ہو پاگل، یہ سب تو روز کا کھیل ہے، تم کیوں خود پر طاری کر لیتی ہو؟ مت پریشان ہوا کرو، کچھ نہیں ہوگا، نہ ہی اماں بدلیں گی نہ ہی ابا، ان دونوں نے اپنی زندگی تو تندور کر رکھی ہے، ہمیں بھی یوں ہی تمام عمر جلائیں گے۔ بس کرو، بچپن سے ہی یہ سب سہتے آئے ہیں، اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا میری طرح۔ آخری بات پر اس نے کچھ مزاح کے رنگ میں کہی، ساتھ اس کا سر بھی اوپر اٹھایا۔ ہاں واقعی اسے تو اب تک عادی ہو جانا چاہیے تھا، یا بے حس، مگر وہ ایسا نہیں کر پاتی تھی۔ اپنی بزدل حساس طبیعت کے باعث اسے یہ سب بہت دکھ دیتا تھا، دنوں ملول رہتی، نہیں سہ پاتی تھی وہ یہ سارے ہنگامے، اندر ہی اندر کڑھتی رہتی۔
اکثر راتوں کو اس کا تکیہ بھیگ جاتا۔ یمنا نے اپنی اس پیاری سی بہن کو دیکھا اور بے ساختہ ہی اس بزدل پر پیار آیا۔ ہتھیلی سے اس کے رخسار صاف کرتے ہوئے پیشانی چومی۔ وہ خود بھی شروع سے ایسی ہی ہوا کرتی تھی، سہمی، ڈرپوک، ذرا سے شور سے گھبرا جاتی، کسی کونے خدرے میں چپ کر رونے لگتی، لیکن پھر گزرتے وقت نے اسے بدل ڈالا۔ ان تلخ حالات نے بھی اس سے کسی حد تک لاپرواہ اور بے فکر بنا دیا۔ جب یہ سب زندگی کا لازمی حصہ قرار پا چکا تو پھر اس سے گھبرانا یا کترانا کیا؟ خامخواہ روئے چلی جا رہی ہو، اب بس کرو، چلو آؤ میرے ساتھ، اٹھو بھی۔ یمنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا، وہ سوں سوں کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں ٹسوے بہا رہی ہے؟ اب نامراد دشمن اولاد۔ وہ دونوں کمرے میں جانے کے ارادے سے صحن سے گزری تو اماں نے اس کا بھیگا چہرہ دیکھتے ناگواری سے جملہ کسا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی، صفائی پیش کرنے کو منہ کھولا اس سے پہلے ہی یمنا سے گھسیٹتی آگے بڑھ گئی۔ بس رہنے دو، کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ہماری ماں جی پر۔ اس کے لہجے میں طنز و نفرت نمایاں تھی جو کاشا کو بری لگی، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ اس وقت وہ خود بیزار اور پریشان تھی۔ کمرے میں پہنچ کر بستر دراز ہو گئی، آنکھوں پر بازو رکھ لیا، کتنے ہی نمکین قطرے لڑکتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ کاشی یہ لو پانی۔ اے کاشی کی بچی، سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ بات کا اثر نہ ہو تو دیکھ کر اسے تاؤ آ گیا۔ ہاں ہاں سن لیا ہے، وہ تکیے میں منہ دھنسائے بولی، پھر یکدم دھیان آنے پر سیدھی ہوئی۔ یاسر اور دونوں چھوٹے کہاں ہیں؟ یاسر کا تو پتہ نہیں، کامی اور شہری اوپر ہیں، بیچارے بری طرح سہم جاتے ہیں۔ شہری کا تو تجھے پتہ ہے کتنا ڈرپوک ہے، بالکل تیری طرح۔ وہ تو رو رہا تھا خوب، بڑی مشکلوں سے بہلایا ہے میں نے اسے۔ جانے کیسے ماں باپ ہیں ہمارے، اپنی ان جھڑپوں میں اولاد کی پرواہ نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں کہ ان کے اس طرح کرنے سے، گھر کی فضا کو آلودہ کر دینے سے بچے کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں۔ چلو میں اور تم اب تو سمجھدار ہو گئی ہیں، اس ماحول سے اب اتنا خوف نہیں آتا جتنا پہلے محسوس ہوتا تھا۔ بچپن کی حد ہم دونوں ہی پار کر چکی ہیں، مگر یاسر، کامی اور شہری تو ابھی چھوٹے ہیں، بہت محسوس کرتے ہیں وہ ان باتوں کو۔ ابھی ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما ہو رہی ہے۔ سوچو ذرا، یہ تیز دھوپ کیا اثر چھوڑے گی ان پر، کیسے نقش ثبت ہوں گے ان کے معصوم ذہنوں پر۔ یمنا بہت ملول سی کہہ رہی تھی، اور اس سمے آکاشا کو احساس ہوا وہ جتنی بے فکر نظر آنے کی کوشش کرتی ہے اتنی ہے نہیں، اور بھلا ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ اس فضا میں کوئی بے فکر بھی کیسے رہ سکتا ہے؟ اماں یہ سب کیوں کرتی ہیں؟ کس لیے؟ کیا محرک ہے ان کے تمام رویوں کے پیچھے؟ وہ کبھی کبھی ایسی کٹھور کیوں ہو جاتی ہیں؟ بچپن سے وہ تھوڑی بہت سنگن رکھتی تو آئی تھی، مگر پوری بات کا علم نہ تھا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں کامی اور شہری کو۔ یاسر تو جانے کہاں نکل گیا، خدا کر کے تو کہیں پڑھنے بیٹھا تھا، اوپر سے یہ بے وقت کے ناگوار ہنگامے نے اس کا سارا موڈ ستیہ ناش کر دیا۔ اب پڑھے گا نہیں تو صبح ٹیسٹ کیسے دے گا؟ یمنا بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ او میرے خدا! اکاشا نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ یاسر کی فکر ہونے لگی، جانے کہاں چلا گیا ہے، اور وہ تو ہے بھی بہت موڈی۔ اب آئے گا تو ناراض ہو کر بیٹھ جائے گا، نہ پڑھے گا نہ ہی پھر کل اسکول جائے گا، اور اس ضد سے ابا سے فضول میں ڈانٹ پڑ جائے گی۔ وہ جانے کب تک یوں ہی سر تھامے فکروں میں ڈوبی رہتی کہ یمنا کامی اور شہری کو لیے چلی آئی۔ ان دونوں نے بھی ہوم ورک مکمل نہیں کیا، لو سنبھالو انہیں، ادھر آؤ۔ اس نے ان دونوں کو قریب بلا کر پیار کیا۔ شہری کے گالوں پر اب بھی آنسوؤں کے نشان تھے، اپنے دوپٹے سے صاف کیے، چمکار پچکا کر دھیان بٹایا۔ چلو اب تم دونوں اپنے بیگ لے کے آؤ، میں ہوم ورک مکمل کرواؤں تمہارا، چلو شاباش۔ ہنستے ہوئے شہری کے بال بھی کھیرے، کامی کے چپت لگائی تو دونوں مسکراتے ہوئے اچھے بچوں کی طرح اپنے بیگ سنبھالے اس کے پاس آ بیٹھے۔ وہ ان کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ یمنا آج کل اپنی قمیض کاٹ رہی تھی، وہ سوئی دھاگے کے ساتھ الجھنے لگی۔ کچھ دیر بعد یاسر بھی آ گیا، حسب توقع بے حد خراب تیوروں کے ساتھ۔ آتے ہی دب سے بیڈ پر اوندا گر گیا، تکیہ کھینچ کر سر پر رکھ لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں، فی الحال اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اکاشا نے ہمت کی، آہستگی سے تکیہ ہٹایا۔ کیا ہے؟ وہ بری طرح دھاڑا۔ اس کی صورت پر نظر پڑی تو کچھ نرم ہوا۔ تنگ نہیں کرو آپی، اس نے تکیہ دوبارہ کھینچ لیا۔ میں کب تنگ کر رہی ہوں تمہیں؟ یہ بتاؤ کہاں چلے گئے تھے؟ جہنم میں، فٹ جواب آیا۔ کیا جہنم میں؟ اور تبھی ایسی شکل ہو رہی ہے، کتنے چھتر لگائے فرشتوں نے۔ اور ہاں تم نکلے کیسے بچ کر بھاگے وہاں سے؟ یمنا کو وقت بے وقت مذاق سوجا کرتا تھا۔ جیسے بھی نکلا ہوں تمہیں اس سے کیا؟ ان دونوں کی کبھی کبھار بھی بنتی تھی۔ اب بھی اس کی بات پر سلگتا جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، وہ زور سے ہنس پڑی۔ اکاشا بھی مسکرا رہی تھی۔ چلو اب رو نہیں، پڑھو بیٹھ کر، کل تمہارا ٹیسٹ ہے، اگر نہ دو گے تو مار یقینی ہوگی۔ وہ اسے ستانے لگی۔ پڑھتی رہے مار، یہی ہے ہماری قسمت میں کوئی نہیں پڑھ رہا، سخت موڈ خراب ہے میرا، اطلاع دیتا وہ پھر سے گزشتہ پوزیشن میں چلا گیا۔ یاسر بری بات ہے، موڈ خود ہی بن جائے گا، تم اٹھو میں تیاری کرواتی ہوں تمہاری، چلو ہری اپ۔ اکاشا نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ پلیز آپی،
وہ منمنایا پر اس نے ایک نہ چلنے دی، زبردستی کھینچ کر بٹھایا اور شاید اسے بھی ٹیچر کا خوف تھا، پھر کچھ نہیں بولا، چپ چاپ کتابیں کھول لی۔ وہ اس کی مدد کرنے لگی۔ یمنا نے رات کا کھانا بنایا، وہ سب ٹیبل پر آئے۔ اماں ابا دونوں غائب تھے۔ ابا تو اس وقت کے گھر سے نکلے آئے نہیں تھے، جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتے پھر رہے ہوں گے۔ اماں کمرہ بند ہو چکی تھی، سب نے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکالا، سب عادی تھے، اکثر ایسا ہوتا۔ اس کی کمی کو کسی نے محسوس نہ کیا سوائے کاشا کے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ یمنا کو ٹوکنا پڑا۔ مس کاشا فراست، آپ کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ ہاں کہیں نہیں، وہ اماں کھانا نہیں کھا رہی ہیں کیا؟ جانتی تھی کہ ان کی عادت، مگر پھر بھی اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ بھئی سچی بات ہے، میرا تو حوصلہ نہیں پڑا ان کے کمرے میں جانے کا۔ ایسے وقت میں ان کا جلال 7ویں آسمان پر ہوتا ہے، جو سامنے آتا ہے اسے ہی رگیڑ ڈالتی ہیں، اور کم از کم مجھ میں تو ہمت نہیں ان کا عتاب برداشت کرنے کی۔ ہاں تم میں ہے تو جا کر پوچھ آؤ، یمنا نے گویا اسے چیلنج دیا۔ وہ سر جھکا گئی۔ اماں کا اب سارا عتاب اس پر ہی نازل ہوگا، خوب اندازہ تھا اسے۔ یمنا اس کی بے بسی پر مسکرانے لگی۔ یاسر رحم بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کامی اور شیریں پوری طرح کھانے کی جانب متوجہ تھے۔ وہ خاموشی سے کرسی کھسکا کر اٹھ گئی۔ ہیں کہاں چلی؟ کھانا تو کھاؤ۔ I'm sorry بھئی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ یمنا سمجھی کہ اس کی بات پر ناراض ہو گئی، ہاتھ پکڑ کر روکا۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، ابا آئیں گے تو ان کے ساتھ کھا لوں گی، تم لوگ کھاؤ۔ وہ ہاتھ چھڑا کر باہر کھلی فضا میں نکل آئی۔ رات کی سیاہ چادر پر چاند نے دودھیا روشنی پھیلائے بے حد خوبصورت سما باندھ رکھا تھا۔ صبح خرام ہوائیں اس کی مقدر طبیعت پر خوشگواری کا باعث بنی۔ سبز گھاس پر ٹہلتے ہوئے اپنی سوچوں کے دھارے کسی اور کی طرف موڑنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کس طرف؟ علاوہ ان سوچوں کے اس کے پاس کچھ اور سوچنے کو تھا بھی نہیں۔ وہ بے مقصد ہی ادھر ادھر سے مرجھائے سوکھے پھول اکٹھے کرنے لگی۔ جانے کتنی دیر بیت گئی، تھک کر کمرے میں چلی آئی، اور جب ابا آئے تو اس نے ہی جا کر گیٹ کھولا۔ باقی سب تو سو چکے تھے۔ ابھی تک جاگ رہی ہو بیٹی، سوئی نہیں؟ اس کی آنکھوں میں نیند کہیں نہیں تھی۔ ابا نے پہلی نظر میں ہی دیکھ لیا تھا، اس پر پیار آیا، متاثر بھی ہوئے۔ اس کی نیند کیوں اڑی ہے، انجان تو نہ تھے؟ آپ کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ ابا نے اس کا سر تھپا کر ساتھ لیے اندر آ گئے۔ جاؤ اب سو جاؤ، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، آپ ہاتھ منہ دھو کر آئیں۔ وہ انسنی کرتی کچن کی طرف جانے لگی کہ انہوں نے منع کر دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم مت الجھو، اب کسی کام میں جا کر سو جاؤ، تھوڑا سا تو کھا لیں۔ وہ رک گئی اصرار کرنے کے انداز میں، اصل میں تو اسے خود بھوک لگ رہی تھی۔ ابا نے پھر نفی میں سر ہلایا تو ان کا منہ لٹک گیا۔ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے آگے بڑھی کہ ان کی آواز نے رکنے پر مجبور کیا۔ آکاشا بیٹی، تم نے کھانا کھا لیا؟ انہیں بھی غالباً احساس ہو گیا تھا، باپ تھے، اس کے چہرے کے رنگ بخوبی پہچانتے تھے۔ اس نے معصومیت سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ او میری بیٹی، وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اچھا جاؤ لے آؤ کھانا، بڑی بھوک لگ رہی ہے مجھے، اپنی بیٹی کے ساتھ کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ مسکراتی کچن میں چلی گئی۔ میرے انتظار میں بھوکی رہیں، ایسا مت کیا کرو میری گڑیا، یوں تو اپنی صحت خراب کر لو گی۔ وہ جب کمرے میں آئی تو انہوں نے پیار بھرے لہجے میں تاکید کی۔ کتنے اچھے ہیں ابا، کتنے پیار کرنے والے، مگر اماں کے مزاج نے انہیں کتنا پشمردہ اور مزمحل کر رکھا ہے، کتنے ملول رہتے ہیں۔ اسے اکثر ابا پر بے طرح ترس آتا اور اماں پر ازحد غصہ، جن کی دل جلانے والی باتیں ابا کو آپے سے باہر کر دیتی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ دو بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ دونوں طرف محاذ کھلتے، گرما گرمی ہوتی، جس کے باعث کتنا ہی وقت گھر کی فضا بوجھل رہتی۔ برتن سمیٹ کر کچن میں رکھنے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو کتنی ہی دیر ایسی سوچوں میں الجھی رہی۔ کبرا خالہ اور سمین کتنے دنوں بعد آئی تھیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہی کھل اٹھی، سمین کو پیار کیا، پھر خالہ سے لپٹ گئی۔ ہائے اللہ، اتنے دنوں بعد صورت دکھائی ہے آپ نے تو، ایسی بھی کیا مصروفیت ہو گئی تھی جو پھر دوبارہ یہاں کا چکر ہی نہیں لگایا۔ وہ شکوہ کہ نہ ہوئی تو خالہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ نہیں بیٹا، گھر کی مصروفیت ہی جان نہیں چھوڑتی، تم سناؤ کیسی ہو؟ ارے تمہیں کیا ہوا، اپنا خیال نہیں رکھتی، دیکھو تو کیسی کمزور ہو رہی ہو۔ اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے سرتاپا جائزہ لیتے انہوں نے کہا تو وہ بے اختیار کھلکھلا اٹھی۔ توبہ ہے خالہ، آپ جب بھی آتی ہیں میں آپ کو پہلے سے بھی زیادہ کمزور دکھائی دیتی ہوں، حالانکہ یہ تو شروع سے ہی ایسی ہے، سوکھی سڑی سی۔ یمنا نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ خالہ ہنس پڑی۔ ہاں بھائی واقعی تم کچھ چھوڑو تو یہ جان بنائے۔ انہوں نے اس کے سر پر چپت لگائی۔
اس کے برعکس وہ اچھی صحت کی مالک تھی اور شاید اسی وجہ سے وہ ہر بات کو خود پر طاری کر لینے کی عادی نہیں تھی۔ خوش رہنا جانتی تھی، 100 طرح کے طریقے تھے اس کے پاس، میوزک، تفریح اور بہت کچھ، جبکہ اس کے پاس سوچو یا کتابوں کے مطالعے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یمنا ان کی بات کا برا مانے بغیر ہنس کر کہنے لگی، ارے بھائی میں کسی کے حصے کا کیوں کھاؤں گی، میں تو اپنے حصے کا ہی کھاتی ہوں۔ یہ تو آپ کی لاڈلی خود اپنے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایک تو مفکر عالم ہونے کا شوق چرایا رہتا ہے، ہم وقت اوپر سے ڈائٹنگ پر بھی اتر آئی ہے، روزانہ ایک وقت کا کھانا تو ضرور غور کرتی ہے۔ پھر آپ خود ہی اندازہ کیجئے یہ حالت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ ہائے ڈائٹنگ کیوں، لڑکی مرنے کا ارادہ باندھا ہے کیا؟ پہلے کون سی پہلوان ہو تم، انہوں نے دہلتے ہوئے گھورا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اوف آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہیں، خالہ مذاق کر رہی ہے یہ، مجھے بھلا کیا ضرورت ہے ایسا کارنامہ انجام دینے کی۔ اچھا چھوڑے اس بات کو، آئے اندر چلتے ہیں۔ وہ ابھی تک راہداری میں کھڑی تھی، اسے دھیان آیا تو ہاتھ پکڑے آگے بڑھی۔ اماں ابھی تو کچھ دیر پہلے ٹھیک ٹھاک تھی، موڈ بھی خاصا خوشگوار تھا، آج تو ساری ناراضگی بھلائی اور کاشا سے بھی باتیں کرتی رہی، مگر جیسے ہی انہوں نے خالہ کو دیکھا ان کے منہ سے کراہیں سی نکلنے لگی۔ خیر تو ہے نا آپا، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ خالہ ازراہ ہمدردی پوچھ بیٹھی اور اماں حسب عادت شروع ہو گئی۔ ارے طبیعت کیسی ٹھیک رہ سکتی ہے، مجھڑی گوڑ ماری کی اور خیریت تو رہی ہی نہیں میری زندگی میں، جب سے اس نحوست بھرے گھر میں آئی ہوں وبال سے چمٹ گئے ہیں میری جان کو۔ خدا نخواستہ ایسی بھی کیا بات ہے آپا؟ خالہ تو گھبرا اٹھی۔ ارے کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں، 100 دکھ ہے میرے، تجھ سے کیا چھپا تو نہیں، میرے جلنے تڑپنے کو بہت سے سبب ہیں یہاں، سکھ چین کہاں ہوتا ہے، میں تو بھول ہی گئی، عورت میاں کے گھر دھکی رہتی ہے تو بہت سے سکھ بھی پاتی ہے اگر وہ اس کا اپنا ہو، مگر ہائے میرا نصیب۔ اماں خاصے دلگیر انداز میں اپنی قسمت کا رونا رونے لگی، ساتھ ابا کی برائیاں بھی شروع کر دیں۔ خالہ پہلو بدل کر رہ گئی، اس وجہ سے وہ بہت کم ادھر آتی تھی۔ اماں کی وہی ایک کہانی، وہی دکھ فسانہ تھا، بار بار کی تکرار تو ہر بندے کو عاجز کر دیتی ہے۔ انہیں بھی اس وقت اماں کی یہ ٹریجک سٹوری بری لگ رہی تھی۔ کاشا کی حالت الگ کبیدہ ہونے لگی، جی میں آئی کہ اماں کو ٹوک دے، وہ بالکل بے جا بول رہی ہیں، مگر پھر اس خیال سے کہ انہوں نے اس سے بے ادبی کے بعد بلا لحاظ اس کے لتے لینے ہیں، بمشکل ہونٹوں کو مکفل کر سکی، مگر سماعتوں میں اترتے وہ لفظ پگھلے سیسے سے کم نہ تھے۔ آخر برداشت کی حدوں کو چھونے تک اس نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ یمنا کچن میں چائے بنا رہی تھی، وہ وہیں چلی آئی۔ ارے تم کیوں اٹھائیں بیٹھی رہتی نا خالہ کے پاس، بس میں لے کر آ ہی رہی تھی چائے، وہ کپ میں نکال رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے بولی، پھر اس کی اتری صورت پر توجہ گئی تو چونک کر پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ آہستگی سے کہہ کر نمکوں کی پلیٹ میں سے مونگ پھلی کا دانہ ڈھونڈنے لگی۔ کچھ نہیں تو پھر تمہارے تھوبڑے پہ 12 کیوں بج گئے ہیں، خیریت تو ہے نا کاشا نے سر اٹھایا۔ خیریت، جیسے یہ الفاظ بقول اماں کے ان کی زندگی سے نکل گیا ہے ویسے ہی ہماری زندگیوں میں بھی اس کا گزر نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یمنا آخر اماں چاہتی کیا ہے، کیا مزہ ملتا ہے انہیں ہر آئیگے کے سامنے اپنے ازلی خود ساختہ دکھوں کی پٹاری کھول کر کیا ثابت کرتی ہیں کہ وہ دنیا کی مظلوم ترین عورت ہیں اور ابا ظالم ترین مرد۔ ابا نے جبر و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، ان کی ناتواں ذات پر وہ ہر وقت قبر و عذاب کی چکی میں پستی رہتی ہیں، کوئی سکھ نہیں ملا انہیں اس گھر میں۔ اف تو کیا ہم کبھی ان کی نظر میں سکھ نہیں ہیں ان کا، ہم بھی ایک دکھ ہے ان کے لیے، وبال ہے ان کی جان کا۔ وہ تو پھٹ پڑی، لاوا بہہ نکلا، یمنا خود ساکت رہ گئی، چند ساتھ بعد سنبھلی تو ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس لیے تو سمجھاتی ہوں تمہیں اتنا حساس ہونا اچھا نہیں، اماں کی تو عادت ہے، وہ ہمیشہ سے بنا سوچے سمجھے ایسے لفظوں کا استعمال کرتی آئی ہیں۔ تم اتنی گہرائی میں مت جا کر سوچو، اور تمہیں تو ویسے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر اماں نہیں تو ابا تمہیں اپنا سکھ کہتے ہیں، کتنا بے تحاشا پیار کرتے ہیں وہ تم سے، تم بھی قناعت پسند بن کر ان کی محبت پر اکتفا کرو، اور اماں میں اس ایک خرابی کے علاوہ اور تو کوئی بات نہیں، اتنا تو خیال رکھتی ہیں ہمارا۔ ہوں خاک، وہ جل کر رہ گئی، بے دردی سی آنکھیں رگڑیں، یمنا چائے لے کر چل گئی، وہ وہیں کھڑی ہلکے ہاتھوں سے بکھری چیزیں سمیٹنے لگی، کچھ دنوں سے تو وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہو کر رہ گئی تھی، یہ فراغت تو عذاب ثابت ہو رہی تھی۔ آج کل وہ انٹر کے ایگزامز کے بعد فارغ تھی۔ کاشا آپی کیا بات ہے، آپ ہم سے ناراض ہیں جو ہمارے پاس آ کر نہیں بیٹھی؟ وہ غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے کھوئی ہوئی تھی جب سمین کی آواز نے چونکا ڈالا۔ نہیں تو گڑیا ایسی کوئی بات نہیں، وہ مشکل مسکرائی، اس کی طرف مڑی۔ اچھا تو پھر آئیں نا، امی پوچھ رہی ہیں آپ کا۔ سمین نے اس کا ہاتھ تھام کر چلنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی وہیں اماں کے کمرے میں آ گئی۔ خالہ ہنس رہی تھی، اماں کے لبوں پر بھی مسکان تھی، یمنا بھی اسے کھلکھلاتی ہوئی نظر آئی۔ غالباً یہ اسی کے چھوڑے ہوئے شگوفوں کا کمال تھا جو ماحول زعفران زار بنا ہوا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی خالہ کے پاس بیٹھ گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ خالہ نے پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ امی یہ کچن میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ میں کیا کھاؤں۔
میں ان کی مشکل آسان کرنے یہاں لے آئی۔ اب آکاشا آپی یہ لیں، آپ یہ کھائیں۔ سمیر نے اشارے سے کہتے ہوئے بسکٹ کی پلیٹ اٹھا کر اس کے طرف بڑھا دی تو وہ سب کے ساتھ وہ بھی ہنس پڑی۔ بہت شرارتی ہو گئی ہو تم، اس سے پیار سے اس کا کان کھینچا تو وہ سی سی کر کے رہ گئی۔ آج کل کیا کر رہی ہو آکاشا؟ اگر فارغ ہو تو چلو کچھ دن میرے ہاں رہ آؤ، بچے بہت یاد کرتے ہیں تمہیں۔ یہ سمین بھی ضد کر کے آئی ہے میرے ساتھ، کہہ رہی تھی آکاشا یمنا آپی سے ملنا ہے، کتنے دن ہو گئے انہیں دیکھا نہیں۔ تم لوگ بھی تو راستہ بھول پڑا کرو اپنی اس خالہ کے گھر، یا ہر بار میں ہی ملنے کے لیے آؤں؟ بس آج تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی آپا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ خالہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے اماں کو دیکھا۔ میں منع بھی کیوں کروں گی بھلا، اسی سے پوچھ لو، جانا ہے چاہے تو لے جاؤ۔ انہوں نے اسی پر بات چھوڑ دی۔ ہاں چلے نا آکاشا بھی، بہت مزہ آئے گا۔ سمین پرجوش ہوئی۔ صرف آکاشا بھی؟ میں نہیں، ٹھیک ہے خالہ، آپ نے بھی مجھے آفر نہیں کی، صرف اپنی لاڈلی بھانجی کو لے جانا چاہ رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا میں اس زیادتی پر ناراض ہو گئی ہوں آپ سے، یمنا نے نہایت سنجیدگی سے کہتے ہوئے منہ پھلا لیا۔ خالہ اس کی ادا پر واری صدقے ہونے لگی۔ آئے ہائے میری بچی ناراض نہ ہو چندہ، ایسی بات نہیں، تم بھی چلو، مجھے تو بہت خوشی ہوگی۔ نہیں آپ لے جائیں اسے ہی، اچھا ہے شاید افاقہ ہو اسے یہاں سے کچھ دن دور رہ کر۔ یمنا کا اشارہ جس بات کی طرف تھا اسے بھی احساس ہوا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چند دن سکون سے تو کٹ جائیں گے، پھر چل رہی ہیں نا آکاشا آپی؟ سمین اس کا ہاتھ پکڑ سرگوشی سے پوچھنے لگی تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ چلیں اپنا بیگ تیار کریں، میں آپ کی مدد کرواتی ہوں، چلو۔ خالہ کا گھر تھا تو چھوٹا سا مگر بے حد پرسکون، فضول شور اور واویلا نہیں تھا یہاں۔ وہ جب بھی آتی تھی بے حد طمانینت کا احساس ہوتا اس گھر میں۔ ہر سو خالہ کے ہنرمند سلیقہ شار ہاتھوں کے نمونے بکھرے ہوئے تھے، بہت شوق اور دل لگا کر سجایا اور سنوارا ہوا تھا انہوں نے اپنے پیارے سے گھر کو۔ خالو بھی بہت اچھے تھے مگر تھوڑے سے غصیلے تھے، مگر خالہ کے ٹھنڈے میٹھے مزاج کے آگے ان کا غصہ کوئی وقت نہیں رکھتا تھا، اور اب تو اتنے برسوں میں خالہ نے انہیں اپنے مزاج کے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ اسی باعث یہاں سکون اطمینان بہت تھا۔ بچے بھی خاصے تمیزدار تھے، جو یقیناً خالہ کی تربیت کا ہی اثر تھا۔ عمیر اور عاصم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ خالو نے بھی بزرگانہ پیار دیتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ بچے اسے گھیر کر بیٹھ کے اسکول کی باتیں، لطیفے، شرارتوں کے تذکرے کرنے لگے۔ اپنی معصومانہ باتوں سے انہوں نے اسے خوب ہنسایا۔ کتنی دیر محفل جمی رہی، وہ تو خالہ نے آ کر اس کی جان بخشی کروائی۔ چلو بچے صبح تم لوگوں کو اسکول جانا ہے، سو جاؤ اور اپنی آپی کو بھی آرام کرنے دو۔ لو آکاشا یہ پی لو، خالہ نے اس کے لیے دودھ لائی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی منہ بسرایا، ہائے خالہ اس کی گنجائش رہ گئی تھی، پہلے ہی زبردستی کر کے اتنا سارا کھانا تو کھلا دیا ہے آپ نے مجھے۔ کوئی نہیں، چڑیا کی طرح چگا ہے تم نے، زیادہ نخرے نہیں دکھاؤ اور پی لو اچھا۔ وہ گلاس اسے تھما کر ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بے بسی سے گلاس کو دیکھا اور ناچار لبوں سے لگا لیا، آدھا حلق میں انڈیل کر باقی آہستگی سے ٹیبل پر رکھ دیا۔ خالہ اپنے دھیان میں بول رہی تھیں اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ارے ہاں آکاشا ایک بات تو بتاؤ، انہیں اچانک یاد آیا۔ جی، وہ پورے حواسوں کے ساتھ متوجہ۔ آج پھر آپا کا موڈ خراب تھا کیا؟ ان کی اور بھائی صاحب کی لڑائی ہوئی تھی؟ جی ہاں، یہ اعتراف کرتے ہوئے انتہائی شرمندہ سی ہو کر سر جھکا گئی، یوں جیسے اس کارگزاری میں سارا قصور اس کا ہو۔ آئے ہائے عمر بیت گئی، بچے بڑے ہو گئے، پر ہماری بہن اور بھائی صاحب کو عقل نہ آئی، آج بھی ان کی وہی حرکتیں ہیں جاہلوں والی۔ خالہ نے گویا سر پیٹ لیا، ہماری بہن تو چلو ہیں ہی سو ہیں، بھائی صاحب بھی خدا کی پناہ، کم از کم وہ ہی خیال کر لیا کرے۔ اب نہیں خالہ، ابا تو کبھی پہل نہیں کرتے، اماں ہی ہر بار شروع کرتی ہیں ابا کو چڑھانے والی باتیں کر کے، پھر انہیں بھی غصہ آ جاتا ہے۔ اس نے تڑپ کر دفاع کیا۔ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، پتہ ہے مجھے آپا کا اچھی طرح، مگر پھر بھی بیٹا کچھ تو سوچنا چاہیے ان دونوں کو، بچے سمجھدار ہو گئے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر انہیں تم دونوں کا خیال ہونا چاہیے۔ اور آپا کو دیکھو، جوان بچیوں کے سامنے شوہر کو زج کرتے ہوئے انہیں کوئی خیال نہیں آتا، پتہ نہیں وہ انگلیاں مروڑنے لگی، دل پر ایک بار بوجھ پھر آن پڑا تھا۔ اماں جانے ایسی کیوں ہے، میں تو آج تک نہیں سمجھ پائی، خالہ آپ ہی بتائیں وہ اس طرح کیوں کرتی ہیں، کیوں ہے وہ ایسے مزاج کی، جبکہ آپ بھی تو ان کی بہن ہیں مگر ان جیسی نہیں، اور نہ ہی ختیجہ خالہ۔ ارے بیٹا کیا پوچھتی ہو تم اپنی ماں کا، وہ تو سدا سے ایسی ہے، پہلے ان کے مزاج میں غرور اور خود پسندی ہوا کرتی تھی، اب تلخی اور ترشی رہ گئی ہے۔ خدا نے بے پناہ فراخ دلی سے، حسن و خوبصورتی سے نواز ڈالا تھا، خاندان بھر میں ان جیسی کوئی نہ تھی، اور یہی بات انہیں مغرور کر گئی۔ سسرال گئی تو وہاں کسی کو اپنے برابر نہ جانا، نہ کسی سے بنا کر رکھی، اور اسی باعث پورے سسرال سے کٹ گئیں۔ وہ تو شکر تھا کہ چچی بیگم اچھی خاتون تھی اور بھائی صاحب کی شرافت کے ان کی ہر زیادتی سہتے رہے، ورنہ خدا نہ کرے کوئی اور گھرانہ ہوتا تو نہ جانے آپا کا یہ رویہ کیا دن دکھاتا۔
خالہ نے غیر محسوس جھرجھری سی لی، مگر خالہ اماں تو کوئی اور ہی کہانی بیان کرتی ہیں۔ پاپا سے انہیں بے پناہ شکوے شکایات ہیں، وہ تو جھگڑتی بھی کسی اور وجہ سے ہیں۔ میں نے ہر بار انہیں ابا کو یہی تانا دیتے سنا ہے کہ آج تک ان کے دل سے وہ بچھڑی محبوبہ نہیں نکلی۔ واقعی خالہ ایسی کوئی بات ہے؟ کون تھی وہ؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اب کہ اس کے لہجے میں تجسس اور دلچسپی تھی، بچپن سے اماں کی زبانی ایسی ہی باتیں سنتی آئی، پھر اس پر ابا کا تڑپنا، اس بات پر نفی کے بجائے لڑنا جھگڑنا، انتہائی غصہ ور ہو جانا۔ وہ تو کب سے اماں ابا کے رویے اور ان باتوں کے پیچھے چھپی سچائی جاننے کو بےتاب تھی۔ اب جو موقع ہاتھ آیا تو بے چین ہو گئی۔ خالہ ہنس دی۔ ارے آپا تو بیوقوف ہیں، فضول میں گڑے مردے اکھاڑتی ہیں، کیوں خامخواہ گزری باتیں یاد کر کے سب کی زندگی جہنم کر رکھی ہے انہوں نے۔ بھائی صاحب کے دل کا حال تو وہ خود ہی جانتے ہوں گے، اور اگر ایسی بات ہوگی تو اس میں سراسر آپا کا قصور ہے۔ انہوں نے کیوں ایسا رویہ رکھا کہ وہ آج تک اس ہستی کو نہیں بھلا پائے؟ کیوں پچھتانے پر مجبور کرتی ہیں؟ مرد تو پیار کا ہوتا ہے، بالکل ایک معصوم بچے کی طرح، جو زیادہ توجہ اور محبت دے اسی کا ہو جاتا ہے۔ پر آپا نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ ان کا دل تو شروع سے ہی ایک دکھ میں سلگتا رہا، خود بھی جلتی رہیں، ساتھ میں شوہر کو بھی جھلسائے رکھا، نہ خود خوش رہیں نہ کسی کو رہنے دیا۔ اگر وہ خود اس بات کو بھلا کر شوہر کا دل جیت لیتی تو یہ بے سکونی نہ ہوتی، مگر وہی بات، ان کا اپنا دل ہی اس میل پر آمادہ نہ تھا۔ شوہر پر شک کرتی ہیں، اس سے بہتر یہ نہ ہوتا کہ وہ خود انہیں کبھی وہ گزرے دن یاد ہی نہ دلاتی۔ او ہو خالہ، ابا کے بارے میں بتائیں نا، قصہ کیا ہے وہ؟ اس نے بےتابی سے ٹوکا۔ اس کی دلچسپی حد درجے بڑھ گئی۔ آخر کیا کہانی پوشیدہ؟ ان تمام حالات کے پس پردہ وہ جاننے کو سخت بے کل ہو رہی تھی۔ انہوں نے بھی اس کی کیفیت بھانپتے کہنا شروع کر دیا، بیٹا بات کچھ زیادہ نہیں، بس اتنی سی ہے کہ فراست بھائی کی نسبت بچپن میں ان کی چچا زاد سے طے ہو گئی تھی۔ جب یہ کچھ سمجھدار ہوئے تو بزرگوں نے بڑی دھوم دھام سے منگنی بھی کر ڈالی، مگر اس سے پہلے کہ یہ نسبت شادی تک پہنچتی، فراست بھائی کے والد اور چچا میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ بھائیوں کا آپس میں ملنا جلنا ختم ہوا تو اولاد کے درمیان بندھا رشتہ بھی ٹوٹ گیا، اور ان کے چچا نے حد یہ کی کہ فوراً ہی کسی دوسری جگہ بیٹی کی شادی بھی کر ڈالی۔ سنا ہے بڑا واویلا مچایا تھا بیٹی نے باپ کے اس فیصلے پر، مگر انہوں نے ایک نہ سنی، زبردستی بیاہ دیا۔ ادھر فراست بھائی کی حالت بھی بے حد خستہ ہوئی، مہینوں خود سے غافل رہے، مگر آخر کب تک؟ زندگی کی طرف تو لوٹنا ہی تھا۔ ان کی والدہ نے کسی اور جگہ ان کے رشتے کی بات چلائی، مگر وہاں سلسلہ نہ بنا تو ان کا جوڑا ہماری آپا سے بنا۔ فراست بھائی کے والد اور ہمارے ابا کی آپس میں بڑی اچھی سلام دعا تھی۔ ابا بہت اچھی طرح ان کے گھرانے کو جانتے تھے۔ ان کی والدہ سوالی بن کر آئیں ہمارے در پر تو ابا نے فوراً ہاں کہہ دی۔ جب یہ خبر آپا تک پہنچی تو الامان ایک طوفان برپا کر ڈالا تھا انہوں نے کہ میں ایسے شخص سے ہرگز شادی نہیں کروں گی جو پہلے ہی 2 جگہ سے ٹھکرایا جا چکا ہے۔ مگر ہمارے ابا بھی بڑے ہی ضدی اور اپنے قول کے پکے بندے تھے۔ وہ تو زبان دے چکے تھے، کس طرح پیچھے ہٹتے؟ سو انہوں نے آپا کا کوئی عذر نہ مانا۔ ان کی نظر میں تو قطعی بیوقوفی کی بات تھی۔ خیر ابا کے سامنے تو آپا کی کچھ نہ چلی، مگر شادی جب ہوئی تو انہوں نے سارے کا سارا غصہ سسرال پر اتارا۔ فراست بھائی زیادہ ان کی زد میں رہے، انہیں تانے دیتی اور شک کی نگاہ سے دیکھتی۔ اتنے برس گزر گئے پر ان کے دل کا کانٹا نہ نکلا۔ ان کا یہ احساس کمتری ختم نہ ہو سکا کہ جس شخص سے ان کی شادی ہوئی وہ اپنے دل میں پہلے سے کسی اور کو بسائے ہوئے تھا۔ وہ سمجھتی ہیں فراست بھائی آج تک اپنی چچا زاد کو بھلا نہیں پائے، حالانکہ ایسی کوشش تو انہیں خود کرنی چاہیے تھی۔ خدا نے حسن بے پناہ دے رکھا ہے، رویہ بھی محبت بھرا رکھتی تو شوہر جی جان سے ان کا نہ ہو جاتا، مگر جلاپے اور کم عقلی نے ان کے سارے محسوسات ہی سلب کیے رکھے۔ خالہ انتہائی متاسف نظر آ رہی تھیں۔ او تو یہ بات ہے، اسے بھی دکھ ہوا، ایک ذرا سی بات کے پیچھے اماں نے پوری زندگی ہی تپتی راہ گزر بنائے رکھی، خود تو پاؤں جلائے، ساتھ اپنے چلنے والوں کو بھی محفوظ نہ رہنے دیا۔ مگر کیا واقعی آج تک ابا کے دل میں اپنی وہی کزن رہتی ہیں؟ وہ حیران سی سوچ رہی تھی، پھر خود ہی اپنی سوچ پر مسکرا دی۔ کیا ہوا؟ خالہ کو اس کی مسکراہٹ بے معنی سی لگی۔ کچھ نہیں، یوں ہی ایک خیال آ گیا۔ آپ یہ تو بتائیں خالہ، ابا کی وہ کزن کیسی تھیں؟ پتہ نہیں، میں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا اسے۔ ہاں تمہاری پھپھو کے منہ سے ہی کبھی سنا تھا کہ بہت خوبصورت تھیں اور فراست بھائی سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ اگر وہ ان کی زندگی میں آ گئی ہوتی تو اب وہ اتنے پریشان نہ ہوتے، اور پھر آپ میری خالہ بھی نہ ہوتی۔ وہ ایک دم برجستگی سے بولی تو وہ ہنسنے لگی۔ ہاں ظاہر ہے، اے لو باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ تم تھک تو نہیں گئی بیٹھے بیٹھے؟ چلو اب اٹھو، جا کر سو، رات بہت ہو گئی ہے۔ جی۔ اس نے بھی وال کلاک پر نظر ڈالی، وقت خاصا گزر گیا تھا۔ خالہ سے پیار لے کر شب بخیر کہتی کمرے میں چلی گئی۔ سمین سو چکی تھی، وہ اس کے برابر لیٹ گئی۔ نیند تو کیا آنی تھی، ذہن میں ایک ہی کہانی گردش کر رہی تھی جس کے تمام اسرار آج اس پر منکشف ہوئے تھے۔
جو تمام دنیا سے انوکھے یا غیر معمولی تو نہیں تھے مگر اس کے لیے نئے ضرور تھے، اور جنہوں نے اس کے لیے سوچ کے نئے در واہ کیے تھے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک مضمون جس کو ہم خود کوئی بھی عنوان دے کر مکمل تحریر کرتے ہیں، جس میں اپنی سمجھ، عقل اور فراست سے بہترین رنگ بھر لیے جائیں تو اس مضمون کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، مگر کوئی نہ سمجھی اور بے عقلی سے غلط رنگوں کا استعمال کر بیٹھے تو پھر یقیناً یہی سب کچھ ہوتا ہے، نہ خوشیاں نہ سکھ۔ اماں نے بھی تو اس مضمون زندگی کو شک کا عنوان دے کر سکون و اطمینان سب ختم کر ڈالا، اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اسے یہاں بہت مزہ آ رہا تھا، خالہ کی کمپنی بے حد دوستانہ ہوتی، سمین، عمیر اور عاصم بھی کم گرویدہ نہ تھے۔ خالو جی کے ساتھ شام کے وقت گپ شپ رہتی، بہت اچھا لگتا اسے یہ سب۔ تقریباً ایک ہفتہ اس سے بڑے سکون اور بے فکری سے گزارا۔ اس روز ابا اسے لینے خود آ گئے۔ میں تو اداس ہو گیا تھا اپنی بیٹی کے بغیر، سوچا اسے تو باپ کی یاد نہیں آ رہی، میں خود ہی جا کر لے آؤں۔ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے وہ مسکرائے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ خالہ سے پوچھ لیجئے، میں روز آپ کی باتیں کرتی تھی ان کے ساتھ۔ اس نے جھٹ خالہ کو گواہ بنایا تو انہوں نے مسکرا کر اس کے بیان کی تصدیق کی۔ جی بھائی صاحب بہت ذکر کرتی ہے آپ کا، بے حد پیار جو کرتی ہے آپ سے۔ ہاں یہ تو ہے، انہوں نے شفقت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دل لگ گیا تھا میری بیٹی کا یہاں۔ جی بھئی وہاں تو یمنا اکیلی ہو گئی ہے تمہارے بغیر، تم دونوں ساتھ لگی رہتی ہو نا دن بھر۔ کل سے اس نے میرے کان کھائے ہوئے کہ جا کر کاشی کو لے آئیں، اور تو تمہاری ماں بھی اداس ہو رہی ہے، آج صبح مجھے سے کہہ رہی تھی کاشا کے بغیر گھر سونا لگ رہا ہے، شام واپسی پہ اسے لیتے آئیے گا۔ ہیں کیا واقعی؟ ابا اسے جانے کیوں حیرت ہوئی، خوشی بھی ہوئی سن کر۔ ہاں بھائی، اس کی پھیلی آنکھیں دیکھ کر وہ مسکرا دیے۔ اب تم جلدی سے چلنے کی تیاری کرو، تمہاری ماں راہ تک رہی ہوگی۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی آئی۔ وہ اپنا سامان سمیٹنے کو اندر بھاگ گئی۔ خالہ کا موڈ نہیں تھا ابھی اسے بھیجنے کا، اور نہ ہی سمین، عاصم اور عمیر کا دل تھا کہ وہ ابھی جائے۔ وہ تو اس کو جانے کا سن کر ہی منہ پھلائے بیٹھ گئے۔ کتنے مزے ہو گئے تھے اس کے آنے سے، وہ اسی سے رکنے پر اصرار کرنے لگے۔ خالہ بھی کہنے لگی چند دن اور ٹھہر جاؤ، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا، جی چاہ رہا تھا فوراً سے پیشتر اماں کے پاس جا پہنچے۔ دوبارہ آنے کے وعدے پر ان سب نے سے جانے کی اجازت دی، ورنہ وہ تینوں تو چمٹ کر رہ گئے تھے۔ ابا کی گاڑی 3-4 روز پہلے خراب ہو گئی تھی جسے وہ ورکشاپ چھوڑ آئے تھے۔ آج کل وہ خود لانگ مارچ کرتے یا بسوں ویگنوں کے دھکے کھاتے۔ خالہ کے گھر سے نکلے تو اس سے کہنے لگے چلو بیٹا آگے ٹیکسی کرتے ہیں، سر ہلا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گلی سے نکل کر مین روڈ تک آئے، وہ بڑے شوق سے بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ابا کی نظر ٹیکسی کی تلاش میں تھی، تب ہی ایک گاڑی ان کے قریب آن رکی۔ ارے فراست میں آپ یہاں کہاں؟ ایک صاحب فرنٹ ڈور کھول کر اترے۔ ابا کی بھی نظر پڑ گئی۔ او ہمدانی صاحب، دونوں بڑی ہی گرمجوشی سے ملے۔ ان سے مسافر حال احوال کے بعد ابا نے اس کا تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹی ہے۔ انہوں نے دستِ شفقت اس کے سر پر رکھا۔ وہ ابا کے بہت پرانے اور اچھے دوستوں میں سے تھے۔ ارے یار فراست، کتنی بار تم سے کہا اپنی فیملی سے ملواؤ، مگر تم نے کبھی ہماری بات پر کان ہی نہیں دھرا۔ دیکھو آج سرِ راہ ہی صحیح ہم اتنی پیاری بیٹی سے مل لیے، اور اب ہم تمہیں یوں نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے ساتھ گھر چلو۔ کاشا بیٹی اپنی آنٹی اور بھابھی سے ملو گی، ہم تمہارے ساتھ گپ شپ کریں گے، اتنے دنوں بعد نظر آئے ہیں، ذرا تفصیلی ملاقات ہونی چاہیے۔ نہیں ہمدانی، پھر کبھی صحیح، اس وقت تو ہمیں گھر جانا ہے، آئندہ کبھی تمہارے ہاں ضرور آئیں گے، ابا نے انکساری سے کہا۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ گھر تو روز ہی جاتے ہو، آج کچھ دیر کے لیے ہمارے ہاں صحیح، بھابھی پٹائی نہیں کریں گی تمہارے دیر ہو جانے پر۔ وہ خاصے خوش مزاج لگ رہے تھے۔ کاشا کو ان کی بات پر ہنسی آ گئی جسے بمشکل ضبط کر سکی۔ ابا بھی خفیف سا مسکرا دیے۔ ہمدانی صاحب کا اصرار انہیں ماننا پڑا۔ راستے میں وہ ابا سے باتیں کرتے رہے، ساتھ ساتھ اسے بھی مخاطب کر لیتے۔ خوش باش سے ہمدانی انکل اسے بہت اچھے لگے۔ گاڑی انہوں نے خوبصورت سے بنگلے کے پورچ میں جا روکی۔ لان میں 2 ننھے منھے بچے کھیل رہے تھے۔ گاڑی کو دیکھتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس طرف آئے۔ دادا ابو آ گئے، دادا ابو آ گئے، دونوں نے شور برپا کر دیا، ساتھ خوشی سے اچھلنے لگے۔ ہمدانی انکل نے گاڑی سے اتر کر ان دونوں کو اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے پیار کیا۔ بچوں دیکھو آج ہم اپنے ساتھ مہمان بھی لائے ہیں، یہ فراست انکل ہیں، ان سے تو پہلے بھی آپ مل چکے ہوں آپ، اور یہ ان کی بیٹی ہیں اوکاشا۔ انہوں نے بچوں سے ان کا تعارف کروایا۔ اوکاشا بیٹا یہ ہمارا پوتا پوتی ہیں، عزیب اور مفرح۔ دونوں بچے بہت پیارے تھے۔ اوکاشا نے انہیں پیار کیا، وہ بھی بہت اشتیاق سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دادا ابو ہم دادی امی کو بتا کر آئیں کہ آپ کے ساتھ مہمان آئے ہیں۔ عزیب نے ان سے اجازت چاہی اور ان کے سر ہلاتے دونوں اندر بھاگ گئے۔ آؤ بھائی، ہمدانی انکل کے کہنے پر وہ اور ابا ان کی ہمراہی میں چل پڑے۔ اوفو تم دونوں کہاں لیے جا رہے ہو؟ مجھے کون آیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ لاؤنج میں داخل ہوئے تو نظر مسز ہمدانی پر پڑی جو ان دونوں کے نرغے میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ انہیں کھینچتے ہوئے باہر لانے کی کوشش میں تھے شاید،
یہ دیکھیں یہ ہیں ہمارے مہمان فراست انکل کی بیٹی. اچھا بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے. مسز ہمدانی نے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا. پھر ابا سے مخاطب ہوئی. کیسے ہیں فراست بھائی؟ اس بار تو بڑے دنوں بعد نظر آئے. کہاں ہوتے ہیں آپ؟ ارے بیگم ان کا کیا پوچھتی ہیں، بڑی ہی مصروف ہستی ہیں. موصوف اتفاقاً آج راستے میں نظر آ گئے تو ہم گھیر لائے یہاں تک، ورنہ یہ اور صورت دکھلا جائیں. ابا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ہمدانی انکل بولے تھے. یہ تو بہت ہی اچھا کیا آپ نے. آؤ بیٹی کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ. آپ بھی تشریف رکھیے. فراست بھائی شوہر کی طرح وہ بھی خاصی خوش خلق لگ رہی تھیں. باوقار سی مسز ہمدانی کاشا کو بہت اچھی لگیں. وہ بیٹھی تو دونوں بچے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے. کیسی ہیں بیٹا آپ، اور آپ کی امی کیسی ہیں؟ مسز ہمدانی باقاعدہ حال احوال کا سلسلہ شروع کر چکی تھی. وہ ان سے باتیں کرنے لگی. ابا کو ہمدانی انکل الجھا چکے تھے. کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر گئیں تو وہ خود کو منتظر نظروں سے بچوں کو دیکھنے کی طرف متوجہ ہوئی. دونوں اسے فوراً ہی بے تکلف ہو گئے تھے اور اب وہ اپنا روم دکھانے کی دعوت دے رہے تھے جو اسے قبول کرنا پڑی. وہ بہت خوش اسے اپنے کمرے میں لے آئے. ایک ایک چیز دکھانے لگے. بہت پیار اور شوق سے وہ بھی دیکھ رہی تھی. یوں ہی گھومتی نظریں دیوار لگی پینٹنگ پر جا ٹکی. بے حد خوبصورت تصویر تھی. ہرا بھرا سرسبز باغ جس میں جھولا جھولتے دو بچے، پھولوں پر اڑتی تتلیاں، آسمان پر کلا بازی کھاتے پرندے. بھائی واہ زبردست، کتنی پیاری پینٹنگ ہے. وہ بے ساختہ داد دیتی قریب جا کر دیکھنے لگی. ہمارے چاچو نے بنائی ہے. عزیب نے بیڈ سے چھلانگ لگاتے تفاخرانہ لہجے میں اسے آگاہ کیا. اتنی اچھی اچھی پینٹنگز بناتے ہیں آپ، دیکھیں تو حیران رہ جائیں. آئیں آنٹی میں آپ کو دکھاؤں. وہ ادھر باہر لگی ہوئی ہیں. عزیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا. کمرے سے نکل کر بائیں جانب طویل راہداری تھی جس کی دیواروں پر ڈھیروں پینٹنگز آویزاں تھیں. وہ دونوں سے لے کر وہاں پہنچے تو کاشا کو لگا کسی آرٹ گیلری میں آ گئی ہے جہاں کا ایک ایک رنگ آنکھوں کے رس سے دل میں اتر رہا تھا. اف کس قدر خوبصورت، کلرفل اور دل مو لینے والی تھیں تمام پینٹنگز. ایک سے ایک شاہکار، مختلف مناظر، اسکیچز، فطرت کے حسین نظارے، سبھی بے تحاشا محنت و لگن سے تیار کردہ تھیں. وہ بہت انہماک سے دیکھ رہی تھی. مفرح اور عزیب اسے کھینچ کر اپنی پسند کی پینٹنگز دکھا رہے تھے. بہت ہی باکمال ہاتھ تھے جنہوں نے یہ رنگ ترتیب دیے تھے. وہ داد دیے بغیر نہ رہ سکی. کیوں آنٹی کیسی لگیں آپ کو یہ پینٹنگز؟ بھائی واہ، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. آپ لوگوں کے چاچو کا شوق تو بہت ہی زبردست ہے. کیا کمال کا کام کیا ہے انہوں نے. لیکن مجھے ان کا نام تو بتائیں. میرے کام کو اس قدر فراخ دلی سے سراہنے کا شکریہ. ویسے مجھے شاہریز ہمدانی کہتے ہیں. بھاری آواز پہ بے طرح چونک کر پلٹی. مقابل ہستی بالکل انجان تھی اس کے لیے. ارے چاچو آپ. دونوں بچے اس کے اونچے لمبے خوبرو وجود سے جا لپٹے. چاچو آنٹی کو آپ کی ساری پینٹنگز بہت اچھی لگیں. بے حد تعریف کی انہوں نے. اور جو ہمارے روم میں پینٹنگ لگی ہوئی نا وہ تو انہیں بہت پسند آئی. عزیب نے جھٹ اس کی معلومات میں اضافہ کیا. اچھا. شاہریز نے ایک نگاہ اس کے معصوم چہرے سادہ سراپے پر ڈالی. وہ حیران سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. جتنا حسن اس کے ہاتھ تخلیق کرتے تھے اس سے بڑھ کر خدا نے اسے حسین بنایا تھا. اونچا لمبا دراز قد، سیاہ گھنے بال، چوڑی پیشانی، بڑی بڑی سحر انگیز آنکھیں جس میں دیکھنے والا ڈوب کر رہ جائے. گھنی مونچھوں تلے بھرے لب، گلابی لب، خوبصورت چہرہ، سنجیدہ و پروقار شخصیت. خدا نے اسے بھرپور حسن و صلاحیت سے نوازا تھا. آپ فراست انکل کی بیٹی ہیں؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا. جی ہاں. وہ چونک گئی. اعتماد سے جواب دیا. متاثر تو وہ اس سے ضرور ہوئی تھی. اس کا کام، اس کی شخصیت دونوں ہی متاثر کرنے والی تھی جو اسے بھی اچھے لگے، مگر یوں نہیں کہ وہ حواس کھو بیٹھتی. چلو بچوں ماما بلا رہی ہیں تم دونوں کو اور انہیں. شاہریز نے ان دونوں سے کہتے اس کی طرف دیکھا. وہ مزید بنا کچھ کہے پاس سے گزرتا راہداری کے اختتام پر بنے کمرے میں چلا گیا. اوکاشا کی آنکھوں نے غیر اختیاری طور پر اس کا اوجھل ہونے تک تعاقب کیا. چلیں آنٹی ہماری مما بھی آ گئی ہوں گی. ہم آپ سے ان کو ملواتے ہیں. وہ دونوں اسے لیے دوبارہ وہیں. آؤ بیٹی. مسز ہمدانی اسے دیکھ کر بولیں. یہ دونوں تمہیں کہاں لے گئے تھے؟ بڑے ہی شریر ہیں. جس کے ساتھ دوستی کر لیں پھر اس کی خیر. نہیں آنٹی یہ تو بہت پیارے بچے ہیں. یہ تو مجھے اپنا بیڈ روم دکھانے لے گئے تھے. وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکرائی. اچھا آؤ بیٹھو. ابھی میری بہو بھی آتی ہے اس سے ملواتی ہوں میں تمہیں. وہ جاب کرتی ہے، صبح کی گئی، اس وقت لوٹتی ہے. اور یہ دونوں شیطان سارا وقت میرا دماغ کھاتے ہیں. جب ماں شام کو آتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تب چین ملتا ہے مجھے. ان کے لہجے میں بچوں کے لیے پیار بھی تھا اور شکایت بھی جس پر مفرا نے کوئی توجہ نہ دی. لیکن عزیب برا مان گیا. کتنی غلط بات ہے دادی امی، آپ آنٹی کے سامنے ہمیں شیطان کہہ رہی ہیں. حالانکہ ہم صرف اس لیے آپ کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں کہ دادا ابو کا حکم ہے کہ ان بری خاتون کا دل بہلائے رکھو. جس سنجیدہ و خفا انداز سے اس نے کہا کاشا اپنا بے ساختہ کہکا نہ روک سکی. مسز ہمدانی بھی جھیم کر ہنس دی. مفرا اور عزیب کی مما اس سے ملیں. وہ بھی بہت اچھی تھی. بے حد اچھی کمپنی رہی ان کی. بچوں کے ساتھ تو اس کی پکی دوستی ہوگی. بہت مزہ آیا ان کی معصوم باتوں میں.
ابا تو جلد ہی اٹھنا چاہ رہے تھے مگر ہمدانی انکل نے کھانا کھلائے بغیر نہیں اٹھنے دیا۔ سبھی لوگ ہی بہت اچھے تھے، ہنسمکھ، خوش مزاج، بس ایک شاہریز ہی کمزور، کچھ سنجیدہ نظر آیا اسے۔ انکل کے کہنے پر وہ ہی انہیں گھر ڈراپ کرنے آیا۔ ابا نے اسے اندر آنے کے لیے بھی کہا مگر وہ سہولت سے معذرت کر کے چلا گیا۔